الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج کی جو احادیث کریمہ ہیں، ان احادیث کے اندر نماز مغرب اور نماز عشاء کے مستحب وقت کا بیان ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس بارے میں 3 احادیث کو نقل کرتے ہیں۔ پہلے نمبر پر جو حدیث ہے وہ حضرت سلمہ بن اقویٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ حضرت سلمہ بن اقویٰ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مغرب کی نماز اس وقت ادا کرتے تھے جب سورج غروب ہو جاتا تھا اور پردے میں چھپ جاتا تھا۔ کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نماز مغرب کو اس وقت ادا کرتے تھے جب سورج غروب ہو جایا کرتا تھا۔ تمام ائمہ کرام اس بات پر متفق ہیں کہ نماز مغرب کو جلدی ادا کرنا یہ مستحب ہے۔ جب سورج غروب ہو جائے تو اس کے بعد نماز مغرب ادا کر لینی چاہیے، اور پہلے ہم بتا چکے کہ نماز مغرب کا وقت جو ہے وہ شفق کے غروب ہونے تک ہے۔ جیسے ہی شفق غروب ہوگا نماز عشاء کا وقت ہو جائے گا۔ اس وقت کے اندر نماز مغرب کو ادا کرنا چاہیے، لیکن مستحب وقت یہ ہے کہ جیسے ہی سورج غروب ہو اس کے ساتھ ہی نماز مغرب کو ادا کر لیا جائے۔ اس کے بعد نماز عشاء کے بارے میں امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 2 احادیث ذکر فرمائی ہیں۔ پہلی حدیث جو ہے وہ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ آپ بیان کرتے ہیں کہ میں اس نماز کے وقت کے بارے میں سب سے زیادہ علم رکھتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے یعنی نماز عشاء کو اس وقت ادا کرتے تھے جب تیسری رات کا چاند ڈوب جاتا تھا۔ اس کے بعد جو روایت ہے وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اگر مجھے اپنی امت کو مشقت میں مبتلا کرنے کا اندیشہ نہ ہوتا تو حضور اکرم نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تو میں اپنی امت کو ہدایت کرتا کہ وہ نماز عشاء کو 1/3 رات تک یا نصف رات تک مؤخر کریں۔ پہلے ہم بتا چکے کہ نماز عشاء جو ہے اس کا وقت غروب شفق سے لے کر امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک جب صبح صادق ہوگی اس وقت تک کبھی بھی اس کو ادا کیا جا سکتا ہے، لیکن حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی امت پر اپنے غلاموں پر یہ شفقت ہے۔ حضور فرماتے میرا تو جی کرتا ہے کہ میں اس کو 1/3 رات تک یا نصف رات کے بعد ہی اس کو پڑھوں، لیکن مجھے ڈر ہے کہ اس وجہ سے میری امت مشقت میں مبتلا ہو جائے گی۔ میری امت پر یہ مشقت والا کام ہے، لہٰذا میں اس اندیشے سے کہ میری امت پر مشقت نہ ہو، میں چاہتا تو یوں ہوں، لیکن میں نے کوئی حکم نہیں دیا کہ اس کو آدھی رات تک یا 1/3 رات تک مؤخر کیا جائے۔ تو یہ مستحب وقت ہے نماز عشاء کا کہ نماز عشاء کو رات کے تیسرے حصے میں جا کر یا آدھی رات گزر جائے تو اس کے بعد ادا کیا جائے، لیکن نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کا حکم ارشاد نہیں فرمایا۔ لہٰذا اگر جماعت اس سے پہلے ہو رہی ہے تو پھر جماعت کے ساتھ ہی نماز عشاء کو ادا کرنا افضل ہے۔ اگر جماعت رہ گئی اور پورا یقین ہے کہ میں آدھی رات کے بعد اٹھ جاؤں گا تو پھر آدھی رات کے بعد یا 1/3 رات گزر جانے کے بعد پھر نماز عشاء کو ادا کرنا مستحب ہے، لیکن اولا اور افضل یہی ہے کہ پہلے وقت میں ہی نماز عشاء کو ادا کر لیا جائے تاکہ اطمینان کے ساتھ اور سکون کے ساتھ آدمی اپنی نیند پوری کرے، کیونکہ جو آدمی نماز سے محبت کرتا ہے وہ کبھی بھی چین نہیں اسے آئے گا جب تک کہ وہ نماز ادا نہیں کر لے گا۔ اس لیے افضل و اعلیٰ یہی ہے کہ نماز عشاء کو ادا کر کے پھر ہی سویا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔